السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میں نے 2 دن پہلے پروگرام کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وفاقی حکومت نے سیکیورٹی خدشات ظاہر کیے ہیں اور مولانا کو محتاط رہنے کے لیے کہا ہے، مولانا کو روکا بھی جا رہا ہے۔ اسی ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو حالات ہیں وہ بالکل گمبھیر ہیں، سنگین ہیں، انتہائی خطرناک حالات ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، یہ علاقے جو ہیں یہ دہشت گردوں کے حوالے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی کہ پولیس انتظامیہ نے وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو منع کر دیا ہے کہ بھئی رات کو آپ نہ نکلیں، رات کو کوئی جلسہ نہ کریں، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کریں۔ لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ بھی الزام ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو صرف اجازت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ رات کو بھی جلسے کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اجازت ہوتی ہے، لیکن منع ہے، پابندی ہے، سیکیورٹی خطرات ہیں تو وہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے ہیں، یعنی جے یو آئی اور باقی جو جماعتیں ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کا الزام ہے۔ اب آتا ہوں میں کہ گزشتہ رات آئی ایس پی آر نے، پاک فوج نے، ابھی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کیا ہے کچھ دیر پہلے، بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف، پاک فوج نے کی ہیں، کیونکہ پولیس تو وہاں پہ خود وہاں کے مقامی لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے، میرا رابطہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامی لوگوں سے، اور وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم تو نہیں نکل سکتے، لیکن پولیس بھی رات کو نہیں نکلتی، تھانوں سے باہر پولیس نہیں نکلتی، ہمیں تو منع کر دیا گیا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ باہر نہ نکلے پولیس نے، لیکن پولیس خود بھی نہیں نکلتی۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے سیاسی جماعتوں کو اور مقامی لوگوں کو کہ بھئی ہم باہر نہیں نکل سکتے دہشت گردوں کے خوف سے، تو پھر آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ بھی نہ نکلیں۔ تو جب باہر روڈوں پر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہوں گے تو پھر پولیس کیسے نکلے گی؟ پھر سیاسی ایکٹیویٹی کیسے ہوگی؟ پھر مقامی لوگ کیسے ہوں گے؟ تو یہ حالات ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے۔ میں نے پرسوں 2 دن پہلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا، لیکن آج آئی ایس پی آر نے جو جاری کیا ہے پریس بیان، اس میں بتایا گیا ہے کہ 27 دہشت گرد گزشتہ رات مارے گئے ہیں، جہنم واصل کیے گئے ہیں، 27 مختلف کاروائیوں میں، اور دہشت گردوں نے ایک چیک پوسٹ میں گھس گئے، وہاں پہ 23 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ پر پھر مقابلہ ہوا ہے دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان، تو اس میں 2 جوان شہید ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، لیکن ان مختلف کاروائیوں میں 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو کاروائیاں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی چل رہی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ٹانک، لکی مروت اور بنو اور یہ علاقے جو ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں جہاں پہ دہشت گردوں کا اس وقت راج ہے۔ اب اس کو بہت سارے لوگ الیکشن کے ساتھ، عام انتخابات کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ حالات اس طرف کیوں جانے لگے ہیں، دہشت گرد کیوں دندناتے پھر رہے ہیں، کیوں تیزی کے ساتھ پھر دہشت گردی کا ایک راج قائم ہونے لگا ہے کے پی کے مختلف علاقوں میں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے تو ظاہر ہے دہشت گردوں کو پروموٹ کیا، ان کو کھلی چھوٹ دی تھی۔ یہ نہ صرف الزامات ہیں سیاسی جماعتوں کے، بلکہ انویسٹیگیشن اداروں کی رپورٹس بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے وہاں پہ جو ہے جگہ دی گئی، اسپیس دیا گیا اور ان کو پروموٹ کیا گیا، وہاں پہ سمجھے بسایا گیا ہے۔ سوات کے علاقے میں بھی کچھ عرصہ پہلے کاروائیاں ہوئی تھی، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اب یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کو پھر بہت سارے لوگ الیکشن کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا
کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت اور ٹانک اور یہ جو علاقے ہیں ان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی انتہائی ضرورت تھی، جو گزشتہ رات سے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ پولیس تو کارروائی کر نہیں سکتی، پولیس کے پاس اتنے وسائل ہوتے نہیں ہیں، پولیس کے پاس اتنا اسلحہ ہوتا نہیں ہے، پولیس کے پاس اتنی نفری ہوتی نہیں ہے۔ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھائی صوبوں میں نفری کی کمی ہے، سیکیورٹی صورتحال جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالنے کے لیے صوبوں میں کمی ہے نفری کی۔ جب صوبوں میں پولیس کی کمی ہے تو پھر ظاہر ہے پاک فوج نے ہی کارروائی کرنی تھی، اور دہشت گردوں کا مقابلہ پاک فوج ہی کر سکتی ہے، پولیس کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ پولیس بیچاری ان کے پاس کتنا، وہ ایک گولی بھی چلائیں گے تو اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے پاک فوج جب آپریشن کرے گی، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس فورسز بھی ہے، تو ٹریننگ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تو وہی کارروائی کر سکتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ تو یہ کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی درابن میں سیکیورٹی پوسٹ سے ٹکرا دی، خودکش حملہ کیا، اور عمارت کی چھت گرنے سے متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر 25 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جس کے دوران 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر درازندہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا اور 17 دہشت گرد مارے گئے۔ دریں اثنا کراچی میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ ایک اور آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ یہاں پہ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 2 بہادر سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کے متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ کارروائیوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ایک اور واقعے میں 12 دسمبر کو الصبح 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ نے درابین میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کو مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا گیا، جس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چیک پوسٹ سے ٹکرایا، ساتھ ہی خودکش حملہ بھی کر دیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں عمارت بھی گر گئی، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ واقعے میں 23 بہادر جوان شہید ہوئے، جبکہ تمام 6 دہشت گردوں کو مؤثر طریقے سے جہنم واصل کر دیا گیا۔ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ یہ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے۔ تو یہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، تو یقینی طور پر انتخابات سے پہلے یہ کارروائیاں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر انتخابات سے پہلے یہ کارروائیاں نہیں ہوں گی اور دہشت گردوں کا راج ہوگا ان علاقوں میں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت میں، جس طرح میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، تو پھر انتخابات میں لوگ نہیں نکل پائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کو نہیں مل سکے گا، سیاسی جماعتیں الیکشن کمپین نہیں چلا سکتی آزادی کے ساتھ۔ ابھی صرف ایک ہی جماعت کو، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو الزامات آ رہے ہیں سامنے، کہ ایک ہی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کو رات کو بھی جلسہ کرنے کی، سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہے، لیکن باقی کسی جماعت کو نہیں ہے۔ اور انتظامیہ نے باضابطہ طور پر، پولیس انتظامیہ نے، ضلعی انتظامیہ نے سیاسی جماعتوں کو منع کر دیا ہوا ہے
کہ آپ رات کو ایکٹیویٹی نہ کیا کریں، اور پولیس نے تو ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ بھئی ہم نہیں نکل سکتے، ہم پولیس ہیں، اسلحہ بھی ہے ہمارے پاس، اتنے دہشت گردوں کا راج ہے، تو پھر آپ کیسے نکلیں گے؟ تو اس لیے آپ بھی نہ نکلیں۔ تو یہ حالات ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، جس کی وجہ سے پاک فوج نے وہاں پہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔